عید الفطر مسلمانوں کے اسلامی تہوار اور خوشیوں کی بہار ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس خوشی کو منانا چاہتا ہے۔ کوئی اس خوشی کو بہت مزے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارتا ہے اور کوئی مسکراتے چہروں کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو بہلا رہا ہوتا ہے۔ اس مبارک دن میں ہر شخص یہ مانپتا ہے میں کتنا خوش ہوں، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنے خوش ہونے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ نئے نئے ملبوسات کے ساتھ ساتھ قیمتی ہونا بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اچھی سی ایک کھانے کی ڈش بنانے کی بجائے کئی ڈشز کا ہونا اپنے خوش ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑوں سے اچھی خاصی عیدی وصول کر کے ہی ہم اپنی عید کو لطف اندوز بناتے ہیں۔ والدین اپنی ساکھ بنانے کے لیے بیٹیوں کے ہاں اچھی خاصی تیاری کے ساتھ عید لے کر جاتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو اچھی عیدی دی جائے تاکہ سسرال میں اس کی عزت ہو۔ اپنی خوشی کو یادگار بنانے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، یعنی پیسہ عید کی خوشی کا چولی دامن کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یوں لگتا ہے کہ عید کی ساری خوشیاں اسی کے پاس ہیں۔ یہ مثال معاشرے کے خوشحال و امیر طبقے کی ہے جو عید کی خوشیوں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھنے کے لیے قرض لینا پڑے تو بھی گریز نہیں کرتے۔ سارا دن خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد تھک ہار کے جب اپنے اپنے بستر پہ آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنی خوشی کے باوجود بھی بے سکونی ہے، یوں کہ جیسے کچھ کام باقی ہے۔ سب گھر والوں پہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود سکون نہیں، روح کھوکھلی سی ہے، یوں کہ کچھ قرض باقی ہے یا کچھ فرض باقی ہے۔ ہاں کچھ قرض باقی رہ جاتے ہیں، ہاں کچھ فرض بھی باقی رہ جاتے ہیں، لیکن ہماری کم ظرفی یہی سکون پانے کی خاطر نیند کی دوا لے کر تو سو جاتے ہیں لیکن حقیقت کو تلاش نہیں کرتے۔ کیوں ہم پرسکون نہیں؟ آخر یہ سکون کیسے ملے جب بلکتے بچوں کی آہیں، بیمار اور معذور انسانوں کی آنتیں پکار رہی ہوں کہ ہماری بھی عید ہے، ہمیں بھی عیدی چاہیے، ہمیں بھی خوشی چاہیے، ہمیں بھی ڈشز چاہیے، ہمیں بھی ملبوسات چاہیے۔ ہماری باروب آواز کے سامنے ان کی آواز مدھم تو پڑ جاتی ہے لیکن ان کی خاموشی آہیں ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ ان مظلوم انسانوں کی پکار عرش عظیم کو بلا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ظالم انہی کے پہلو میں رہتے ہوئے انہی کے ہاتھوں صاف کی گئی گلیوں، گھروں اور گاڑیوں پہ بیٹھے آنکھوں پہ تکبر کی پیٹی باندھے ہوئے بے خبر ہمتن اپنی خوشیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہوئے بھی 2 پل کا سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ جو ہی تنہا ہوتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کچھ قرض باقی ہے یا کچھ فرض باقی ہے۔ آئیں اس قرض کو ادا کریں، آئیں اس فرض کو ادا کریں، اپنی آنکھوں سے ادنا و اعلیٰ کی پیٹی اتاریں، اپنے گرد و نواح میں خاموش آہوں کو تلاش کریں، اپنے کانوں کی سماعت کو اس آواز کے پیچھے لگائیں جو پکارتی ہیں مجھے بھی عیدی چاہیے، مجھے بھی عیدی چاہیے۔ کیونکہ خوشی صرف یہ نہیں کہ میرا بچہ کتنا خاموش ہے، میرا گھرانہ کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، کیسے پیسے اڑائے گا۔ خدا را ایک بار سمجھیے، پیسہ خوشی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے عذاب ہے، لیکن ایک راستہ ہے، آپ کا مال آپ کے لیے سکون بن سکتا ہے، آپ کی قبر روشن کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسے اس کے حقداروں تک پہنچائیں۔ خاموش آہوں کے لیے بھی کچھ خریداری کیجیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر عزت سے ان کو تحفے پیش کیجیے۔ اصل عید تو یہی ہے، اصل سکون تو یہی ہے۔ ہمارا گھرانہ تو سال بھر ایسے جوڑے پہنتا ہے، ایسے پکوان کھاتا ہے، لیکن کچھ خاموش آہیں صرف خواب دیکھتی ہیں۔ خدا را ان کے خواب پورے کیجیے۔ ان کی زندگی کو خوشیوں سے تو نہیں بھر سکتے، ایک دن تو خوشی دے دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو گلے لگائیں۔ عید کے دن خصوصاً ان لوگوں کے گھرانوں کو جائیں جو آپ کی راہیں تک رہے ہیں، جو پکار رہے ہیں ہمیں بھی عیدی چاہیے۔ ان کی پکار سنیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں اور اپنے علاقوں میں ایسے لوگ تلاش کریں۔ ان کی عید کو اس بار خاص منانے کی ٹھان لیں۔ صرف ایک فرد کو خوش کر دیجئے، یقین مانے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کی روح مجلتی رہے گی اور یہی آپ کی عید ہوگی۔ پھر قرض بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی۔ میری طرف سے آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے کہتے ہیں سید احسن آس۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔